بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کل کی ہونے والی میٹنگ کے حوالے سے ہے کہ جو عمران خان DGI SI اور آرمی چیف کے درمیان ہوئی۔ یہ ایک ماہ میں تیسری میٹنگ تھی جو کہ بہت ہی ہائی لیول میٹنگ تھی اور جس کے بارے میں اندرونی اور بیرونی معاملات کے اوپر ڈسکس ہوا۔ ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ جو اندرونی معاملات ہیں جو ہمارے ساتھ فیس ہو رہے ہیں اس وقت، حالیہ حکومت کو فیس ہو رہے ہیں، ان میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ PDM کی جماعتوں کا ہے۔ PDM جو ہے وہ 13 جماعتی اتحاد ہے جو کہ حالیہ حکومت سے استعفیٰ لینے کے لیے اور حکومت گرانے کے لیے برسر پیکار ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تواتر کے ساتھ جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے لیڈران کی طرف سے متعدد بار بیانات ایسے آنا شروع ہوئے جس کی وجہ سے حکومت کو پریشانی لاحق ہوئی، اور بار بار حکومت کے اور حکومتی نمائندگان اور خود وزیر اعظم بھی بار بار ٹی وی پہ آ کے اس بات کا اعتراف کرتے رہے کہ وہ NRO کی مانگ کر رہے ہیں جو کہ میں نہیں دوں گا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا ایک مسئلہ تھا، اور جو دوسرے اندرونی معاملات جو چیلنج بن رہے ہیں وہ سب سے بڑا قبضہ مافیا ہے۔ مافیا وہ چاہے قبضہ ہو، چاہے وہ پراپرٹیز کے اوپر قبضہ ہو، چاہے وہ کسی کاروبار کے اوپر قبضہ ہو، سبزیوں کے اوپر، فروٹس کے اوپر، کموڈیٹیز کے اوپر قبضہ ہو، یہ ان تمام مافیا کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے جس کی بنیاد رکھی بھی جا چکی ہے۔ کھوکر پیلس آپ نے دیکھا، اس کے بعد کھوکر پیلس کا جو قبضہ مافیا تھی حکومتی زمین کے اوپر جو ہے وہ یہ کام کیا گیا تھا، اور جب اس کو ڈھایا گیا تو اس پہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی تھی ان صاحب کی، اور پریس کانفرنس بھی ہوئی جس کے بعد ایک اعلان ہوا کہ یہ سیاسی انتقام ہے۔ حالانکہ یہ سیاسی انتقام نہیں تھا، وزارت کی جانب سے کلیئر کٹ آپشن اور تمام چیزیں، حقائق منظر عام پر آئے، جس کے بعد عوام نے بھی فیصلہ کیا۔ اب جو دوسرا چیلنج تھا جو اس وقت حالیہ حکومت کو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو کرپشن ہے وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کی اور پاکستانی حکومتوں کے لیے، چاہے وہ اس میں عمران خان ہو چاہے وہ کوئی اور ہو۔ جو بھی حکومت آئے گی اس کو یہ کرپشن کو سب سے پہلے فیس کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو PDM نے ایک محاذ حالیہ حکومت کے خلاف کریٹ کیا ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ 31 جنوری تک استعفے دے دیں، پھر اس کے بعد تواتر سے چینجنگ ہوتی گئی ان کے بیانیے میں، اور اس بیانیے میں جو ہے وہ استعفے کے علاوہ جو ہے بہت ساری چیزیں آئیں جس میں انہوں نے کہا لانگ مارچ۔ تو 31 جنوری وہ ڈیڈ لائن تھی، اور اسی ڈیڈ لائن کے اوپر یہ میٹنگ مختص کی گئی۔ ہم اس میٹنگ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، پہلے ایک نظر جو ہے ہم بیرونی معاملات پہ بھی لے لیں۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں نئی قیادت جو ہے برسر اقتدار آئی ہے اور قیادت اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہے۔ اس وقت جو ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ جو معاملات تھے پوری دنیا کے ساتھ اور خاص طور پہ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ، وہ سب کے سامنے ہے، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات فروری 2020 میں شروع ہوئے جب کرونا کی شروعات ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جو ہے مارچ تک چلتے چلتے کافی حد تک آگے پہنچے، اور اس میں سب سے بڑا جو پوائنٹ تھا US کی طرف وہ یہ تھا کہ 2021 کے اپریل اور مئی کے شروع میں وہ اپنی فوجیں افغانستان سے نکال لے گا، اور طالبان اس بات پہ راضی تھے اور امریکی بھی اس بات پہ راضی تھے، اور پاکستان بھی ان کا بیچ میں ماڈریٹر تھا، اور قطر بھی اس میں ماڈریٹر تھا کیونکہ قطر میں یہ جتنے بھی مذاکرات تھے یہ وہاں پہ شروع ہوئے۔ اب سینیریو یہ تھا کہ جب ٹرمپ انتظامیہ کے جانے کے بعد، ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں ہی جو ہے بہت ساری چیزوں پہ مسئلے پیدا ہوئے، اور جس کے بعد یہ امن مذاکرات جو ہیں وہ تعطل کا شکار ہوئے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تو یہ مذاکرات چلتے رہے، گائے بگائے ان میں پیش رفت ہوتی رہی، مگر ایک جگہ پہ آ کے ڈیڈ لاک برقرار ہو گیا۔ اس کے بعد افغانستان میں ہی جو ہے اس کی میٹنگز رکھی گئی، اور پھر جب نئی انتظامیہ آئی، نئی انتظامیہ کی طرف سے نئی پالیسی کا اجرا ہوا۔ اس نئی پالیسی کے اجرا نے طالبان کو اس چیز پہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ جو ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے اور جس میں آہستہ آہستہ کم و بیش چیزیں چلتی رہیں، کچھ رک رہی تھیں کچھ چل رہی تھیں، اور انخلا کے اوپر جو ہے زیادہ زور تھا طالبان کا، مگر آپ نے دیکھا کہ حالیہ حکومت کی طرف سے جو امریکی حالیہ حکومت ہے اور ان کی جو پالیسی ہے اس میں واضح طور پہ ہے کہ یہ جو معاملات تھے وہ رک جائیں گے، پوسٹ پون ہو گئے۔ پوسٹ پون مینس کینسل ہو گئے، کیونکہ نئی پالیسیز کے تحت جو ہے وہ اب کام کریں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جتنے بھی جو امپورٹنٹ ڈیلز تھیں ان کو انہوں نے ہولڈ کر دیا ہے، اور اس ہولڈ کا مقصد صرف یہ ہے کہ اثر نو اس چیز کا جائزہ لیا جائے گا اور اس میں دیکھا جائے گا۔ اسی بات کا پاکستان کے اوپر بھی بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ طالبان کے ساتھ اگر امن مذاکرات ہوتے ہیں تو پاکستان کے اپنے اندر اور اس کے خطے میں امن کی ضامن ہوں گی یہ چیزیں، اور یہ امن پھیلانے میں بہت بڑا کردار ادا کریں گی۔ طالبان اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ پاکستان کی معیشت پہ پڑے گا، اور خود
افغانستان کی ترقی کے اوپر بھی ہوگا، اور امریکہ کے لیے ایک سیف پوائنٹ ہوگا، سیف ہیون ہوگا، اور اس کا باہر نکلنے کا ایگزٹ کنٹرول، جو کہ اس کی اپنی عوام بھی یہی چاہتی ہے اور گلوبل لیڈرز بھی یہی چاہتے ہیں۔ مگر بائیڈن کی جو نئی پالیسی ہے اس وقت وہ ٹرمپ انتظامیہ سے بالکل مختلف ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ جو ہے جو کام کر کے گئی اور جس کے بعد جس طریقے سے اقتدار کو انہوں نے ہینڈ اوور کیا، اس کے بعد بائیڈن اور بائیڈن کی کابینہ نے تمام ڈیلز کو جو ہے نا اثر نو ریویو کرنے شروع کر دیا ہے، جس کا اثر یہ ہوا ہے کہ یہ طالبان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ڈیڈ لاک پہ آ گئے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس طالبان کی بہت بڑی تعداد ہے، اور طالبان کے پاس امریکیوں کی اور جتنے بھی قیدی ہیں ان کی بہت لمیٹڈ تعداد ہے، مگر یہ ایک اچھی پیش رفت تھی جو کہ رک گئی ہے۔ اس کو آگے بڑھنا چاہیے تاکہ معاملات حل ہو سکیں اور خطے میں امن قائم رہ سکے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ بھی بائیڈن کے تعلقات منظر عام پر اس طریقے سے نہیں آ پائے اور کوئی اس طرح کے بیانات بھی نہیں آئے۔ ہاں، عمر شیخ کے حوالے سے جو ڈینیل پرل کیس کا مرکزی ملزم تھا، جس کے حوالے سے کورٹ نے اس کو بری کیا، اور سندھ حکومت کی طرف سے اس کی رہائی کے اوپر جو ہے نا وہ سینکشن کی، مگر جو کورٹ نے جو ہے وہ 2 دن کا ایکسٹینشن دیا، کل تک کی رہائی کو روکا ہے۔ سندھ حکومت کی اس وقت فیڈرل اس چیز میں پوری سپورٹ کر رہا ہے، اور یو ایس کی طرف سے بھی فون کال آیا جس کے اوپر فارن منسٹری کی طرف سے یہ واضح بیان تھا کہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں اور وہ فیصلہ تمام تر حقائق کی بنیاد پہ کریں گے، اگر ان کو ثبوت ملیں گے تو عمر شیخ کو رہا نہیں کیا جائے گا، اور اس وقت ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ملے جس کی وجہ سے عمر شیخ کو رہا کیا جا رہا ہے۔ عمر شیخ کی ایک الگ کہانی ہے، ایک الگ ان کا جو ہے سٹانس ہے۔ عمر شیخ کلپریٹ ہیں یا نہیں، عدالتوں کی طرف سے ان کو آزادی مل چکی ہے اور کسی بھی وقت وہ آزاد ہو سکتے ہیں اگر تو ان کے اوپر کوئی اور سینکشنز نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو ہے کورٹ نے ان کو ریلیز کیا ہوا ہے، مگر صرف اور صرف سندھ حکومت کی ایک اسٹیئنگ کے اوپر جو ہے ان کو روکا گیا ہے، ورنہ وہ کلیئر کٹ آزاد ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمر شیخ کے حوالے سے جو بائیڈن کو جو بیان دیا گیا ہے اس کو بائیڈن کی حکومت، بائیڈن اور بائیڈن کی کابینہ کس انداز میں لیتی ہے، کیا پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات کرے گی یا نہیں۔ اب اسی حوالے سے جو عمران خان صاحب کی DGISI کی اور آرمی چیف کی جو میٹنگ ہوئی تھی، وہ اسی حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان حوالوں پہ اور ان امور پہ ڈسکس کیا گیا تھا، جو کہ پاکستان کے لیے بڑے مفید تھے، اور بہت ساری چیزوں میں پاکستان کا کیا اسٹانس ہوگا، تو اسی حوالے سے یہ میٹنگ کی گئی تھی۔ اس کے پوائنٹس ابھی تک ریلیز نہیں کیے گئے ہیں کیونکہ آرمی چیف، DGISI اور عمران خان، ان تمام کا اسٹانس یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی سالمیت سب سے پہلے اور بعد میں کچھ اور یہ چیز بہت بہتر ہے کیونکہ پاکستان بہت سی ایسی جنگوں میں کود پڑا جو کہ اس کی نہیں تھی، اور اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں کام کرنا پڑا۔ اب پاکستان اپنے پیروں کو مضبوط کرنے کے لیے تمام ایسے اقدامات کر رہا ہے اور تمام فیصلوں کو اثر نو ان کا جائزہ لے رہا ہے کہ پاکستان کی ترقی کا باعث بنیں گے یا پھر پاکستان کی تنزلی یا پاکستان کے لیے نقصان کا سبب بنیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ خطے میں اس وقت ایک عجیب سی جاری کشمکش ہے جس میں سعودیہ الگ اپنا رول پلے کر رہا ہے، اسرائیل کی انفلوئنس بہت ہے، اسرائیل جو ہے ہر خطے میں عرب ریاستوں میں تو پینیٹریٹ کر چکا ہے، پاکستان کو بھی گاہے بگاہے تسلیم کرانے کے لیے یہ معاملات طے کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کو اندرونی کتنے چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے اور کس طرح سے کرنے چاہیے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز، ہم آپ کو اس کے بارے میں اور تجزیوں سے آگاہ کرتے رہیں گے، اور کامنٹ میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ کیا ہمارے تجزیے آپ کی سمجھ میں آ رہے ہیں اور کیا بہتری کے لیے ہم کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔